والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع رسالت نبی، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدی، ایمان ما محبت آل محمد است. واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرآن نظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے اکٹھے ہیں. رب کا کرم اور احسان ہے، اس نے آپ کو اور ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ اپنے گھر کی اجازت دی ہے، اپنے در پہ بیٹھنے کی توفیق دی ہے. اس عظیم نعمت ملنے پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنا در، اپنا گھر ہمارے لیے ہمیشہ کھلا رکھے، دنیا کے اندر ایسے اعمال نصیب فرمائے کہ حشر والے دن رسول کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکے. سامعین محترم، اللہ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے، آپ کی اور ہماری یہ نشست خالصتاً للہ فی اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حوالے سے ہے. اور جب دو بندے محض اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں ان کے لیے جگہ مخصوص فرما دیتے ہیں. جو دنیا میں اللہ رب العزت کے لیے اکٹھے ہوئے، کل جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اس دن بھی وہ اللہ ہی کی ذات کے لیے اللہ کے اکٹھے ہوں گے. اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا دین کی نسبت سے ہے، اس تعلق کو تا دم مرگ قائم اور دائم رکھے. میں تہ دل سے ممنون ہوں انتظامیہ مسجد حاضہ کا اور خصوصاً مبلغ اسلام اپنے بھائی محترم مولانا ظفر احمد حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، ان کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی محمد آصف صاحب، مار ناصر ندیم صاحب، بھائی نثار الحق صاحب کا، بھائی مار طاہر سرگانہ صاحب کا، اور اپنے بھائی کہوں یا چچا کہوں محترم مار عمر صاحب کا،
یہ تمام احباب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ مسلسل میرے رابطے میں تھے، اور ان کی محبت اور شفقت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہر بار آپ سے سالانہ اس جلسے کے موقع پر یہاں بھی ملاقات کا موقع ملتا رہ جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا اور ہمارا اکثر ملنا جلنا رہ جاتا ہے، دین کی نسبت سے ہر سال اس جلسے میں اور اپنا ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جس جس بندے نے جس انداز سے جس طریقے سے دامِ درمِ قدمِ سخن نے اس محفل کو منعقد کرنے میں، اس محفل کو کامیاب کرنے میں محنت اور کوشش کی، اللہ پاک سب کو دنیا کی عزتیں بھی نصیب فرمائے اور آخرت کی عزتیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے اور خوش بختی کی بات ہے کہ اس وقت ہماری اس محفل کی سرپرستی آل نبی اولاد علی حضرت مولانا پیر سید فخر عالم شاہ صاحب الحسنی والحسینی متعن اللہ بعلومہم وفیوزہم فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سمیت ہمارے تمام اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر ایمان، عزت، صحت کی سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ سامعین محترم، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور میں زیادہ دیر آپ کے اور حضرت پیر جی کے درمیان حائل بھی نہیں رہوں گا۔ میں انتہائی مختصر لفظوں میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عزت بخشی ہے آمنہ کا در یتیم دے کر۔ اس کائنات میں یہ جو رنگ اور نور ہے، یہ جو خوشیوں کا تسلسل ہے، یہ جو خوشبو کی باتیں ہیں، یہ جو ہدایت کی باران رحمت ہے، یہ جو قرآن کی آیات کا نزول ہے، یہاں پر توحید و رسالت کی خوشبوئیں ہیں۔ اس کائنات کا وجود فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، سما سے سمک تک، ہر ایک چیز بحر بر خشک اور تر، یہ کائنات ساری کی زندگی کا سبب ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عزت بخشی ہے آمنہ کا در یتیم دے کر، اور عزت بخشنے کے بعد ہی خود اعلان فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ پکی بات ہے کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ اپنے آخری پیغمبر کو ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کائنات میں حضور کی آمد اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس کائنات میں رسول اللہ کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے احسان کیا اس دھرتی پہ، نبیوں کے امام کو بھیجا، رسولوں کے سالار کو بھیجا، پیغمبروں کے سلطان کو بھیجا، سید الاولین کو بھیجا، سید الآخرین کو بھیجا، امام الانبیاء کو بھیجا، نبیوں کے سردار کو بھیجا۔ یہ اس رب کا احسان ہے کہ اس نے آپ اور میرے جیسے ادنا لوگوں کے لیے اتنے بڑے پیغمبر کو منتخب فرمایا، اور ہمارے نصیب میں اس پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا اقرار لکھ دیا۔ اس امت میں آنے کے بعد بھی اللہ اگر نہ چاہتے، ہو سکتا ہے ہم پتھروں کی پوجا کرتے، ہو سکتا ہے ہم مورتیوں کی پوجا کرتے، ہو سکتا ہے ہم بتوں کو سجدے کرتے، ہو سکتا ہے ہم گاؤں کو ماتا کہتے، ہو سکتا ہے ہم آسمان اور ستاروں کی پوجا کرتے، ہو سکتا ہے ہم چاند اور تاروں کی پوجا کرتے، ہو سکتا ہے سورج کے کہکشاؤں کی پوجا کرتے، ہو سکتا ہے اپنے ہی جیسے لوگوں کو سجدہ کرتے۔ آج اگر یہ پیشانی صرف اس ایک رب کے لیے جھکتی ہے تو میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے۔ آج اگر سینے میں لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے۔ آج اگر قرآن کی دولت تیرے اور میرے حصے میں آئی ہے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے۔ آج اگر آنکھوں میں حیا کا کاجل ہے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے۔ آج اگر حیا اور پاک دامنی کی باتیں ہیں تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے۔ آج کائنات میں ہدایت کی بارش ہے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے۔ دنیا صداقت کے فلسفے سے واقف ہوئی تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے۔ دنیا کو عدالت کے اصول ملے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے۔
دنیا میں سخاوت کا سبق پڑھا تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے. دنیا میں نحن الذین بایعوا محمدا کا نعرہ شجاعت سیکھا تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے. دنیا نے خیبر کے در پہ خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود کے بات کی ہے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے. عین شہادت کے وقت اپنے حصے کا پانی دوسرے زخمی بھائی کو دیے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے. ماؤں کے قدموں میں بیٹھ کے اپنی جنت کا نظارہ کیے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے. بہنوں کے سروں پہ آنچل رکھے گئے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے. بیٹیوں کو زندگی کی سوغات ملتی ہے تو رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ ہے. اس کائنات میں اجالے میرے پیغمبر کی نبوت کی وجہ سے ہے. اس کائنات میں نور کی برسات میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے ہے. اس کائنات میں توحید کا فیض میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے ہے. اس کائنات میں اگر آج تک زندگی ہے تو رسول اللہ کی نبوت کی برکت سے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، مقام رسالت، زندہ باد، شان اہل بیت، زندہ باد، شان صحابہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بھائی احسان صاحب بھی لگتا ہے تھوڑے تھوڑے. اس کائنات کے رنگ اور نور کی بات رسول اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کائنات میں ایمان اور ہدایت کی بات رسول اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس دھرتی پہ آئے تو آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، شیس بھی ہے، اس کائنات میں ہود بھی آئے ہیں. میرے پاک پیغمبر سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء جن میں کوئی کلیم تھا تو کوئی خلیل تھا، کوئی نبی اللہ کہلایا. تو میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے کوئی روح اللہ کہلایا. ہر نبی آیا ہے لیکن ان تمام نبیوں کی نبوت، ان تمام نبیوں کی سیرت، ان تمام نبیوں کے مناقب، ان تمام نبیوں کے فضائل، ان تمام نبیوں کی صورت، ان تمام نبیوں کی زندگی شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک درمیان میں محمد کی بات نہ کی جائے. اللہ اکبر، محمد حسن مولیت شاہ، زندہ باد، مولانا محمد حسن مولیت شاہ، زندہ باد. میں اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. میری اوقات نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دھرتی اگر اپنی جگہ پہ قائم ہے تو میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی وجہ سے ہے. اس کو اگر کون کا فلسفہ دیا گیا، فیکون کی زندگی ملی تو میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے ہے. یہ کائنات قائم بھی رہے گی تو رسول اللہ کی نبوت کی برکت سے ہے. اور اس وقت تک یہاں قیامت نہیں آئے گی جب تک اس زمین کے سینے میں محمد کا جسم موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک اس دھرتی میں موجود ہے کائنات میں قیامت آ سکتی ہے. اس طرح کی قیامت کے زمین ربڑ کی طرح کھینچ دی جائے، اس طرح کی قیامت کے زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے، اس طرح کی قیامت کے تارے آسمان سے زمین تک جھڑے، اس طرح کی قیامت کے سمندروں میں آگ تک لگا دی جائے. یہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین کے سینے سے حضور کو اٹھا نہیں لیا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کائنات میں اگر آج بھی زندگی ہے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آپ کے وجود کی برکت سے ہے. سامعین محترم، اس کائنات کو زندگی ملی تو میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے. اس کائنات کو عزت ملی تو میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے. پھر میرے پاک پیغمبر اس دھرتی پہ آنے کے بعد جدھر قدم رکھتا گیا برکتیں پھیلتی گئی، جدھر نظریں کرتا گیا رحمتیں پھیلتی گئی، جس طرف قدم اٹھاتا گیا ہدایتیں ملتی گئی. میرے پاک پیغمبر کو اللہ رب العزت نے عزتوں سے اتنا مال و مال کر کے پھر وعدہ کر دیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے لاڈلے پیغمبر، پیارے پیغمبر، راج دلارے پیغمبر، آج اگر ماننے والا ایک ہے تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ ماننے والے اتنے دے گا. آج ایک ہے کل
10 ہوں گے پرسوں 100 ہوگا، ماننے والوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ تو راضی ہو جائے گا، پھر تو دنیا سے پردہ کر کے اپنے روزے میں آرام کرے گا، لیکن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ سلسلہ اور یہ وعدہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ میں تیری امت کے ماننے والوں کو اتنا بڑھا دوں گا کہ کل قیامت والے دن جنت میں اگر کسی نبی کی امتوں کی تعداد گنی جائے گی تو تعداد بھی محمد کی امت کی سب سے زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، رہبر و رہنما مصطفیٰ، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سامعین محترم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم عزتوں کا مرکز، صرف عزتوں کا نہیں، عظمتوں کا مرکز، صرف عظمتوں کے نہیں، خوشبوؤں کا مرکز، صرف خوشبوؤں کا مرکز، صرف نبوت کے نہیں، رسالت کا مرکز، صرف رسالت کی بات نہیں، رب لم یزل نے کائنات میں جس قدر بلندیاں مقرر کی ہیں اور تمام بلندیوں کا مرکز بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات، اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے جو ہستی جڑتی گئی، جو چیز جڑتی گئی، اللہ نے اس چیز کو بھی بلندیوں پہ رکھ دیا۔ بات صرف شخصیات کی نہیں ہے، بات صرف ابو بکر و عمر عثمان و علی کی نہیں ہے، بات تو پیغمبر کے کمبل تک کی بھی ہے، بات تو پیغمبر کے چادر تک بھی ہے، بات تو پیغمبر کے نالین کی بھی ہے۔ میرے پیغمبر کے قدموں سے نالین جڑتے ہیں تو عرش تک اڑتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کے کندھوں پہ کمبل آتا ہے تو قرآن کی آیت بنتا ہے، میرے پاک پیغمبر کے جسم سے کپڑے مس ہوتے ہیں تو قرآن کی آیت بنتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کے جسم پہ کمبل آتا ہے تو قرآن کی آیت بنتا ہے، میرے پاک پیغمبر ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہوتے ہیں تو ابو بکر قرآن بن جاتا ہے، میرا پاک پیغمبر کے کندھوں پہ حسن و حسین سوار ہوتے ہیں تو حسن حسین بھی قرآن کی آیات بن جاتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کہو الحمدللہ۔ ہم حضور کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کی ذات کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کی صفات کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے معجزات کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے یرانے کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے گھرانے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے رسول اللہ سے جوڑا ہے، وہ رسول اللہ کا دامادی گھرانہ ہو یا سسرالی گھرانہ ہو، ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن سے حضور نے بیٹی لی ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جن کو رسول اللہ نے بیٹی دی ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس سے رسول اللہ نے چادر لے لی ہم اس ابو بکر کو بھی سلام کرتے ہیں، جس کو رسول اللہ نے چادر دے دی ہم اس علی کو بھی سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم لیتے بھی اس سے ہیں جس کو اس لائق سمجھتے ہیں، دیتے بھی اس کو جس کو اس لائق سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ تکبیر۔ رسول اللہ نے اس کائنات میں آ کر جن سے جو وعدے کیے وہ وعدے اللہ کے فضل و کرم سے پتھر کی لکیریں مٹ سکتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن جو وعدے پاک پیغمبر نے ابو بکر و عمر عثمان و علی سمیت اپنے یرانے یا گھرانے سے کیے ہیں وہ وعدے مٹ نہیں سکتے، وہ پتھر کی لکیریں نہیں ہیں، ریت کے اوپر تحریریں نہیں ہیں، وہ اللہ کے وعدے ہیں، اتنے ہی سچے ہیں جتنے اللہ کی ذات سچے ہیں۔ تکبیر، تصدیق دا دشمن پیٹ پیٹ کرتے، عثمان دا دشمن پیٹ پیٹ
بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھے؟ امیر بھائی دشمن بات سمجھے؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی کو جو عزت دی ہے معاشرے نے نہیں دی، دنیا میں رہنے والے لوگوں نے نہیں دی، ان کو عزت کے جو فیصلے ہوئے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیہ۔ یہ جو فیصلے اللہ کے پیغمبر نے سنائے ہیں یہ کچی پینسل کے فیصلے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچی پینسل کے فیصلے نہیں ہے کہ کوئی رفض کی ربڑ لے کے آئے، کوئی خارجیت کی ربڑ لے کے آئے، ابو بکر کے شروع سے خلیفہ خلافت کی مٹائے، علی کے شروع سے لفظ مولا مٹائے، علی کی عظمت کو مٹائے، ابو بکر کی بلندیوں کو مٹائے۔ اللہ کی قسم ان ربڑوں کی جرت نہیں ہے، ان ربڑوں کی اوقات نہیں ہے، ربڑیں ختم ہو جائے گی، ابو بکر بھی قائم رہے گا، علی بھی قائم رہے گا۔ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، مقام صحابہ، للکار صحابہ، جماعت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جن کی زندگیاں گزر گئی رسول اللہ کے لیے، پسلیاں توڑ گئی رسول اللہ کے لیے، آنکھیں نکال دی گئی، تپتی ریت پہ لٹا دیے گئے، تہتے انگاروں پہ گھسیٹ دیے گئے، سولی تک چڑھا دیے گئے، جن کے بچے یتیم ہوئے رسول اللہ کے لیے، جن کی عورتیں بیوہ ہوئی رسول اللہ کے لیے، جنہوں نے زندگی بھر جینا بھی رسول اللہ کے لیے سیکھا، مرنا بھی رسول اللہ کے لیے سیکھا۔ رسول اللہ بدر میں تھے تو صحابہ بدر میں تھے، رسول اللہ احد میں تھے تو صحابہ احد میں تھے، رسول اللہ خیبر میں تھے تو صحابہ خیبر میں تھے۔ جہاں جہاں میرے پاک پیغمبر نے ہاں کی ہے رسول اللہ کے صحابہ نے ہاں کی ہے، جہاں جہاں پہ میرے پیغمبر نے نہ کی ہے رسول اللہ کے صحابہ نے نہ کی ہے۔ تو اصحاب محمد جب رسول اللہ پہ اپنی جانیں وار گئے، سب کچھ قربان کر گئے، تو اس دھرتی پہ رہنے والے صحابہ کے غلاموں کا دعویٰ بھی اسی طرح قائم ہے کہ اصحاب محمد تم رسول اللہ پہ مر گئے، ہم تم پہ مر جائیں گے، تم رسول اللہ پہ لٹ گئے، ہم تم پہ لٹ جائیں گے، تم نے اپنا سب کچھ رسول اللہ پہ وار دیا، ہم بھی اپنا سب کچھ تم پہ وار دیں گے۔ لیکن بات صاف ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو یا پاؤں میں بیڑی ہو، سینے پہ گولی ہو یا بموں کے دھماکے ہو، بات صاف ہے، صدیق تیری صداقت کو سلام ہے، عمر تیری عدالت کو سلام ہے، عثمان تیری سخاوت کو سلام ہے، علی تیری شجاعت کو سلام ہے، معاویہ تیری سیاست کو سلام ہے، صحابہ تمہاری عزت کو سلام ہے، اہل بیت تمہارے مقام کو سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے۔ او ابو بکر کے دشمنوں، او عمر کے دشمنوں، او عثمان کے دشمنوں، او علی کے دشمنوں، بچے یتیم ہو سکتے ہیں اور ہم نے کروائے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ سکتی ہے اور ہم نے پہنی ہے، سب کچھ قربان ہو سکتے، صحابہ پہ کمپرومائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر کر لے جائے تو ہماری زندگی پلا زندگی پلا زندگی نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، دستار صحابہ، کردار صحابہ، ایمان صحابہ، حیات صحابہ، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، مولانا سید اسلام، تشریف ہے کے ساتھ زندہ ہے جنوی، زندہ ہے جنوی، زندہ ہے جنوی۔ سامعین محترم، صحابہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ بتا دو تخم سبائیت کو صحابہ سنیت کی زندگی، کوئی کمپرومائز نہیں۔
कोई किसी किस्म की नरमी नहीं उसके लिए। चौकों पे तुम अबू बकर पे तबर्रा करो, सड़कों पे तुम निकलो और उसके बाद तुम कहो हम अबू बकर को रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे। मैंने कहा हमने कब तुमको, कहते हम अबू बकर को तस्लीम नहीं करते। हमने कहा हमने तुम्हें कब तस्लीम किया? ये तो जाने बैन की बात है, तस्लीम हमने भी नहीं किया। हम तो ये कहते हैं मुल्क में अमन है, अमन रहे। अमन एक और बात है, अमन की भाषा तुमने दी, हमने अमन की जुबान को समझा, अमन कायम किया और आइंदा भी अमन चाहते हैं। लेकिन अगर कोई शर पसंद असहाबे मोहम्मद पे तबर्रा करेगा तो फिर चैन सुख से हम न बैठेंगे न किसी को बैठने देंगे। और ये सिर्फ आज की तकरीर नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर तकरीर में कह रहा हूँ और मुसलसल में एक दिन में मुझे 2-3 जगह पे जलसे करने का मौका मिलता है। मैं हर जगह पे कह रहा हूँ असहाबे मोहम्मद हमारे ईमान की असास है, बुनियाद है, उसूले दीन का नाम है असहाबे मोहम्मद। और अगर कोई कहे कि कैसे, तो मैं कहूँगा कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। उसूले दीन है, मेयार हक है। असहाबे मोहम्मद भी हमारे ईमान का मरकज और आले मोहम्मद भी हमारे ईमान का मरकज। किसी ने क्या खूब कहा कि संभाल के रखो ये जो फिरके तुम्हारे हैं, उमर भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। हमें किसी की सनद की जरूरत नहीं कि कोई हमें सनद दे कि हम हुसैनी हैं या यजीदी हैं, कोई हमें बताए कि तुम हुसैनी हो या यजीदी हो। हमें किसी सनद की जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह ने जब फरमा दिया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुमने इन दोनों को थामे रखा लन तजिल्लु अबदा, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। या रसूलुल्लाह वो 2 चीजें कौन सी हैं? हुजूर ने फरमाया किताबुल्लाह व इतरती, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरा मेरे अहले बैत है। समझ आ रही है? एक अल्लाह का कुरान है, दूसरा मेरे। सेम इन्हीं लफ्जों में एक और हदीस भी है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उनको मजबूती से थामे रखा लन तजिल्लु अबदा, कभी गुमराह नहीं हो सकते। या रसूलुल्लाह वो 2 चीजें कौन सी हैं? हुजूर ने फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत है। बात समझ आ रही है? ये दोनों हदीसें सेम लफ्जों में है। हम दोनों हदीसों को तस्लीम करते हैं, किताबुल्लाह को भी तस्लीम करते हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह को भी तस्लीम करते हैं, किताबुल्लाह को भी तस्लीम करते हैं, इतरत रसूल को भी तस्लीम करते हैं। अब इसी हदीस के तनाजुर में जरा समझिए, हुजूर ने फरमाया 2 चीजें, एक अल्लाह का कुरान, दूसरा मेरे अहले बैत। ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम मंजूम है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कुरान अहले बैत से जुदा नहीं, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं। कुरान जहाँ पे है अहले बैत वहीं पे है, अहले बैत जहाँ पे है कुरान वहीं पे है। और यही वजह है करबो बला की धरती पे नवासे रसूल, जिगर गोशे कुतूल, शहीद करबला, जनती जवानों के सरदार सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन जब जामे शहादत नौश करते हैं तो शहदा के वारिस, शहदा के वरसा खैमों के अंदर से बापरदा औरतों के लबों से अगर किसी बात की आवाज आती है तो तिलावत कुरान होती है। खैमों से उठती तिलावत की आवाजें बता रही थी कर दिया, लेकिन हुसैनियत में कुरान जिंदा है। हुसैनियत से कुरान को जुदा नहीं किया जा सकता, कुरान से हुसैनियत को जुदा नहीं किया जा सकता। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कोई कहते कि फला यजीदी और फला हुसैनी है, तो मैं कहता हूँ सीने चेक कर लो, जिसके सीने में कुरान होगा हुसैनी होगा, जिसके सीने में कुरान नहीं होगा हुसैनी भी नहीं होगा। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ नवाब शाह, नारे
بات نہیں کر رہا. پبلک میں سے اگر کسی کو قرآن مل گیا تو وہ عوام نہیں ہے، وہ خاص ہے. میں خواص کی بات کر رہا ہوں جو ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ممبر پہ بیٹھے لوگوں کے سینے چیرو اور دیکھو، اگر اندر قرآن ہے تو حسین بھی ہے، اگر اندر قرآن نہیں ہے تو حسین بھی نہیں ہے. حسین اور قرآن کا جوڑ تو لازم اور ملزوم کا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا الحق مع علی والعلی مع الحق. میں نے کہا حق نہیں سمجھا. اس نے کہا الحق مع علی والعلی مع الحق. میں نے کہا حق. کہتا ہے حق کس طرح کہہ دیا؟ میں نے کہا جس طرح حدیث میں آیا ویسے ہی کہہ دیا. تو خود تو مان رہا ہے کہ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، والعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے. تو بات ثابت ہو گئی، جہاں پہ علی ہے وہ حق ہے، جہاں پہ علی نہیں ہے وہ حق نہیں ہے. اسی اصول کو اپنے سامنے رکھ اور جا. میرے پیغمبر کے بعد متصل خلیفہ خلافت ابو بکر کو دیکھ. ابو بکر کے ساتھ علی ہے، ابو بکر حق ہے. عمر کے ساتھ علی ہے، عمر حق ہے. عثمان کے ساتھ علی ہے، عثمان حق ہے. جہاں علی کھڑے حق کے ساتھ کھڑے. علی الحق کے ساتھ نہیں ہو سکتا، علی ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، علی غاصب کے ساتھ نہیں ہو سکتا. علی عدل کے ساتھ ہے، علی ان کے ساتھ ہے جو خود بھی حق میں ہے. اس لیے کہ علی خود بھی حق میں ہے. علی حق کے ساتھ ہے، جو حق ہے وہ خلیفہ خلافت، ان کے ساتھ جو کھڑے وہ خود حق ہے، وہ علی المرتضی. میں علی کو بھی مانتا ہوں، علی کے فیصلوں کو بھی مانتا ہوں، علی سے جڑے ہوئے حق کو بھی مانتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا علی حق کے ساتھ ہے. میں نے کہا علی تو پھر ابو بکر کے ساتھ. جہاں علی ہے، جب علی نے مان لیا تو ہم نے بھی مان لیا. الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، والعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے. تو علی تو ابو بکر کے ساتھ ہے، علی تو عمر کے ساتھ ہے، علی تو عثمان کے ساتھ ہے، علی تو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہے. تو جہاں پہ علی ہے میں اس علی کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، ان پہ پہنا دوں گا جس طرح علی نے پہنا دیے. ان کے مقدس کی بات کروں گا جس طرح علی نے کی ہے. ان کی عزت کو تسلیم کروں گا جس طرح علی نے کی ہے. تکبیر! ابو بکر صدیق دے دشمن تے لعنت، عمر دے دشمن تے لعنت، عثمان دے دشمن تے لعنت، علی دے دشمن تے لعنت، علی دے دشمن تے لعنت. صحابہ میرے پیغمبر کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور ابھی تک حضور نے اپنے ساتھ سلا رکھے ہیں. ابھی تک حضور نے اپنے بھلا کوئی ایسے ہی سلا لیتا ہے. کہنے لگا وہ تو لاوارث تھے اور لاوارثوں کو ایسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے. میں نے کہا حضور کا روضہ ہے، صوبائی گورنمنٹ کی زمین نہیں. جہاں چاہے تو ایک جھنڈا، صوبائی گورنمنٹ کی جگہ نہیں. یہ رسول اللہ کا روضہ ہے. یہاں پہ وہ آتا ہے جسے عرش والا چاہتا ہے. یہاں پہ وہی آئے گا جس کو اللہ اس کا رسول تسلیم کرے گا. یہ کوئی صوبائی گورنمنٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی میونسپل کمیٹی کی جگہ نہیں تھی، یہ کوئی سرکاری رقبہ تو نہ تھا جس پہ جو چاہے قبضہ کر لے. یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ عائشہ کا حجرہ ہے، اور اس حجرے میں وہی آئے گا جسے آسمان والا چاہے گا یا گنبد خضرا والا چاہے گا. اپنی مرضی سے کوئی آ سکتا، کوئی زبردستی آ سکتا. یہاں پہ وہی آیا ہے جسے عرش والے نے چاہا ہے یا گنبد خضرا والے نے پسند کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم حضور سے جڑی ایک ایک ہستی کو اپنے ایمان کا مرکز کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس منبر سے ہم نے نفرت کو فروغ نہیں دیا. اگر کبھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، میں کچھ نہیں کہا. اور اگر ادھر سے زبانیں بند نہ ہوئی تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا، تمام مفادات بلائے طاق رکھ کے ہم صرف ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا دفاع کریں. ہمیں ان سے پیاری نہ اپنی زندگی ہے نہ کوئی اور چیز ہے. یہ زندگیاں 35 برس زندگی کے گزار چکے، اللہ نے عزت کے ساتھ دیے ہیں. اس سے آگے جو کچھ ملا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایک ایک سانس حضور کے جنانے پہ بھی قربان ہے، حضور کے جنانے پہ بھی قربان ہے. تو
سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا وہ جو کربلا میں تھے نا امام حسین کے مقابل، وہ بھی بڑے قاری تھے. میں نے کہا نہیں یار قرآن پڑھ لو. وہ بھی تو قرآن پڑھنا لیں جنہیں حسین نے شہید کیا. میں نے کہا اپنا نظریہ ٹھیک کر، اپنے کنسیپٹ کلیئر کر. جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے ان کے سینے میں قرآن رہ نہیں سکتا. یہ بات ذہن میں رکھنا. ممکن ہی نہیں کہ سینے میں آل رسول کا بغض اور اللہ اس سینے میں قرآن رکھتا. اصول نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سنا نے اپنے ماجہ کی حدیث سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں آل رسول کا بغض ہے اس دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے دل میں آل رسول کا بغض ہے اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. تو جس کے دل میں ایمان ہی نہیں داخل ہوا اس بے ایمان کے دل میں قرآن کیسے داخل ہو سکتا؟ تو جو حسین کے خلاف تلوار اٹھا چکا ہے وہ مومن رہا کب ہے جو اس کے دل میں قرآن رہ گیا تھا. پھر کہتے ہیں جی ہم تو داڑھی بھی اس لیے نہیں رکھتے کہ یزیدیوں کی داڑھی تھی. میں نے کہا بدبخت تجھے یزیدی لشکر کی داڑھی نظر آ گئی، حسین کی داڑھی نظر نہیں آئی. ہر طرف جب اندھیرا ہو انسان کی آنکھیں بند ہو، بند آنکھیں اچانک کھولے، ایک کونے میں چھوٹا سا چراغ جل رہا ہو تو نظر سب سے پہلے چراغ کی طرف جاتی ہے. اسی طرح چلے سب سے پہلے چراغ کی طرف جاتی ہے. اس لیے کہ ان نظروں کو پیدا اندھیروں کے لیے نہیں روشنی کے لیے کیا گیا ہے. یزید اندھیرا ہے، حسین روشنی ہے. جب بات آنکھ کھولنے کی آئی، آنکھ کھولنے والے نے جب بھی آنکھ کھولی تو اس کی نظر چراغ حسین پہ نہیں سورج حسین پہ گئی ہے. تو حسین جیسے سورج کے ہوتے ہوئے تمہیں یزیدی اندھیرے نظر کیسے آ جاتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ. بات سمجھ آ رہی؟ نظر کی پہلی تلاش تو سورج ہے نا، تو حسین سورج ہے. جو حسینی ہے ان کی پہلی نظر حسین پہ جاتی ہے. اسے یزید کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کرم سے حسین کے وکیل ہیں، ہم روشنی کے منتظر ہیں، روشنی کے سفر کے مسافر ہیں. ہمیں اندھیروں کی کوئی ضرورت نہیں. نہ ہماری منزل اندھیری، نہ ہمارا عقیدہ اندھیرا، نہ ہماری سوچ اندھیری. ہماری روشنی حسین ہے، ہمارا عقیدہ حسین ہے، ہماری منزل حسین ہے، ہمارے لیے جنت حسین ہے. ہمیں کسی اور کی تلاش نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. سنیے حدیث مستدرک حاکم کی حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی آدمی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ساری زندگی نمازاں پڑھے، ساری زندگی روزے رکھے، لیکن اللہ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ اس کے دل میں آل رسول کا بغض ہو. حضور فرماتے جہنم جائے گا. کدھر جائے گا؟ جہنم جائے گا. ہم کو اللہ کا فضل ہے جن کو حضور اپنی چادر دے رہے ہیں ہم ان کو بھی سلام کر رہے ہیں. جس ابو بکر سے حضور چادر لے رہے ہیں ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. ہم حضور کے گھرانے کے بھی غلام ہیں اور حضور کے گھرانے کے بھی غلام ہیں. کہو الحمدللہ. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. پور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چرسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے. کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میں رات مذہب عقیدہ حسین ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.